overlook their bad deeds. ان کے بہترین اعمال کو ہم قبول کریں گے اور ان کی برائیوں سے درگزر کریں گے. They will be among the people of paradise. جنت والوں میں سے یہ لوگ ہوں گے. اور یہ سچا وعدہ ہے جو انہیں کیا جاتا ہے، جو ان سے کیا جاتا ہے. الحمدللہ جمادی الاخری کا مہینہ جاری ہے. اس مہینے کی 22 تاریخ کو مسلمانوں کے پہلے خلیفہ یار غار و یار مزار مصطفیٰ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا یوم عرس منایا جاتا ہے، یوم منایا جاتا ہے. حضرت ابوبکر صدیق بڑی شان والے، آپ پہلے صحابی، بالغ مردوں میں پہلے مسلمان، پیارے آقا کے اولین دوست، پہلے خطیب اسلام، پہلے مبلغ اسلام، پہلے معین الدین یعنی دین کی امداد کرنے والے، مالی اور جانی امداد کرنے والے، اور پہلے بانی مسجد جنہوں نے اسلام میں سب سے پہلے مسجد بنائی. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے وزیر خاص، فرشتوں سے گفتگو کرنے والے، امام الانبیاء کی ظاہری زندگی ہی میں نمازوں کی امامت فرمانے والے. امام الانبیاء ظاہری حیات سے متصف ہیں، موجود ہیں، اور حضور کے ہوتے ہوئے امامت کا شرف ان کو نصیب ہوا. اللہ پاک محبوب خدا اور جبریل امین سے صدیق کا لقب پانے والے، مسلمانوں کے پہلے خلیفہ اور جانشین مصطفیٰ، یہ ابوبکر صدیق. امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ حب ابی بکر و عمر و معرفت فضلہما من السنہ، یعنی حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہما سے محبت کرنا اور ان کی فضیلت کو ماننا سنت ہے. یعنی یہ دینی طریقہ ہے، ان دونوں ہستیوں کو ماننا دینی طریقہ ہے، سنت ہے. بیاں ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا، ہے یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا. رسل اور انبیاء کے بعد جو افضل ہو عالم سے، یہ عالم میں ہے کس کا مرتبہ صدیق اکبر کا. خود بھی حضرت صدیق اکبر کی محبت دل میں بڑھائیے، اپنی اولاد کو بھی صدیق اکبر کی محبت کے جام بھر بھر کے پلائیے. امام مالک بن انس فرماتے ہیں کہ پہلے کے لوگ، پہلے زمانے کے لوگ چونکہ زیادہ دیندار تھے، نیک لوگ، اچھے لوگ ہوتے تھے، تو پہلے کے لوگ اپنی اولاد کو حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت فاروق اعظم کی محبت سکھایا کرتے تھے، اپنے بچوں کے دلوں میں ڈالا کرتے تھے ان ہستیوں کی محبت. باقاعدہ ان کو سکھائی جاتی تھی. کما یعلمون السورۃ او السنہ، کہ جیسے قرآن کی کوئی صورت سکھائی جاتی ہے نا، یا کوئی حدیث سکھائی جاتی ہے، ایسے ہی ان شیخین کریمان کی محبت لوگ اپنی اولاد کو سکھاتے تھے. ان کی محبت کو پانے کے لیے اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ ان کی سیرت کو، بایوگرافی کو پڑھیے، ان کے کردار کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیے، کیونکہ صدیق اکبر کی محبت برکت والی ہے. صدیق اکبر کی محبت اللہ کو راضی کرنے والی ہے. صدیق اکبر کی محبت رسول اللہ کا قرب دلاتی ہے. صدیق اکبر کی محبت ایمان کو پختہ کرتی ہے. صدیق اکبر کی محبت عشق رسول میں اضافہ کرتی ہے. صدیق اکبر سے محبت کرنا یہ فرشتوں کا طریقہ ہے، فرشتے بھی آپ سے محبت کرتے ہیں. صدیق اکبر سے محبت کرنا صحابہ کا طریقہ ہے، اور صدیق اکبر سے محبت کرنا اولیاء کا طریقہ ہے، علماء کا طریقہ ہے. اور صدیق اکبر کی محبت نیکیوں پر ابھارتی ہے، گناہوں سے بچاتی ہے. صدیق اکبر کی محبت جہنم سے بچاتی ہے، اور صدیق اکبر کی محبت جنت میں پہنچاتی ہے. ادو ان کا رہے خار و ذلیل و خستہ و ابتر،
محب ہو یا الہی شادماں صدیق اکبر کا۔ ہم نے بیان کے شروع میں جو آیت کریمہ سنی، 26واں پارہ سورہ اعقاف آیت نمبر 16 سننے کی سعادت حاصل کی ہے، اس مقام کی دو آیات، آیت 15 اور 16، یہ حضرت ابوبکر صدیق کی شان میں نازل ہوئی۔ آئیے پہلے دونوں آیات سن لیتے ہیں، پھر ان کی روشنی میں صدیق اکبر اور آپ کی آل اولاد کی شانیں سنیں گے۔ اللہ پاک نے فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ 40 سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اور ہم نے آدمی کو حکم دیا کہ اپنے ماں باپ سے بھلائی کرے۔ اس کی ماں نے اسے پیٹ میں مشقت سے رکھا اور مشقت سے اس کو جنا، اور اس کے حمل اور اس کے دودھ چھڑانے کی مدت 30 مہینے ہے، یہاں تک کہ جب وہ اپنی کامل قوت کی عمر کو پہنچا، 40 سال کا ہو گیا، تو اس نے عرض کی اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمت کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر نعمت فرمائی، اور میں وہ نیک کام کروں جس سے تو راضی ہو جائے، اور میرے لیے میری اولاد میں نیکی رکھ، میں نے تیری طرف رجوع کیا اور میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ اب اس آیت کریمہ میں انسان سے مراد ہے حضرت ابوبکر صدیق۔ آپ کو پھر آپ کے وسیلے سے قیامت تک آنے والوں کو ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا حکم دیا گیا۔ صدیق اکبر کی عمر 40 سال کی تھی جب آپ نے حضور کی محبت کے لیے، حضور کی محبت میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اس طرح التجا کی، اور 3 باتوں کی آپ نے دعا کی۔ پہلی دعا یہ تھی کہ اے اللہ، تو نے جو انعام مجھ پر فرمایا، میرے والدین پر فرمایا، مجھے اس انعام کا شکر بجا لانے کی توفیق عطا فرما، یعنی مجھے اپنا شاکر بندہ بنا دے۔ حضرت ابوبکر صدیق کے ابو جان کا نام تھا ابو قحافہ عثمان۔ مہاجر صحابہ میں صدیق اکبر واحد صحابی ہیں جن کے امی ابو دونوں نے اسلام قبول کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ حضرت ابو قحافہ پر یہ انعام بھی ہوا کہ یہ خود بھی صحابی بنے، ان کے شہزادے ابوبکر صدیق بھی صحابی بنے، پھر حضرت ابوبکر صدیق کے شہزادے وہ بھی صحابی، یعنی حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر یہ بھی صحابی، آگے ان کے بیٹے محمد بن عبد الرحمن یہ بھی صحابی، یعنی یہ وہ مبارک خاندان ہے کہ جس میں لگاتار 4 نسلیں صحابی۔ یہ وہ خاص الخاص انعام ہے جو حضرت ابو قحافہ اور حضرت صدیق اکبر پر ہوا۔ تو دعا کی کہ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمت کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر فرمایا۔ اچھا، یہ تو پہلی دعا آپ نے کی تھی۔ دوسری دعا کیا تھی؟ اے مالک کریم مجھے توفیق دے میں ایسے اعمال کروں جو تجھے راضی کر دے۔ تیسری دعا کی اے رب رحمان میرے لیے میرے اولاد کی اصلاح فرما دے، میں تیری طرف رجوع لایا، بے شک میں مسلمان۔ یہ 3 دعائیں ہیں، اور دیکھیے کہ کتنی پیاری دعائیں ہیں۔ اللہ پاک کو یہ تینوں دعائیں اتنی پسند آئیں کہ اللہ پاک نے ان کا ذکر قرآن میں فرما دیا۔ یہ دعائیں مانگنا اپنی عادت بنا لیں، ہو سکے تو آیت کریمہ کا یہ حصہ یاد کر لیں، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی۔ یہی دعا روز ہر دعا میں مانگ لیا کریں، قرآن کی یہی آیت
جو اصل میں دعا تھی حضرت ابوبکر صدیق کی، لیکن اللہ کو یہ الفاظ ایسے پسند آئے، یہ دعائیں اتنی پسند آئیں کہ قرآن میں یہ الفاظ شامل ہو گئے، اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمت کا شکر ادا کروں۔ اس شکر کی توفیق ملنا بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ ہمارے یہاں نا شکر ادا کرنے کا رجحان نہیں، اس لیے پریشانیاں بھی زیادہ ہیں، اس لیے نعمتیں پھر بڑھتی بھی نہیں ہیں، کیونکہ شکر کرنے سے اللہ پاک اور عطا فرماتا ہے، لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، شکر کرو گے تو میں اور دوں گا، مزید نعمتیں دوں گا۔ تو شکر کی عادت پتہ نہیں بچپن سے نہیں ہے، یہ اوور آل پرابلم ہے پورے معاشرے کی۔ بچوں کو یہ چیز سکھانی چاہیے نا، ہمارے تعلیمی اداروں میں یہ چیز سکھائی جاتی ہے کہ بیٹا بات بات پہ اگلے کا شکریہ ادا کیا کرو، تھینک یو کہا کرو، جزاک اللہ کہا کرو، شکریہ ادا کیا کرو۔ کوئی بھی ہمارے ساتھ احسان کرے، کوئی چیز دے، کوئی اچھا بول لے، کوئی ہمیں فائدہ پہنچائے، کچھ بھی کرے، تو بچوں کی یہ عادت ڈالیں کہ وہ شکریہ ادا کریں۔ جب ایک بندے کا ہم شکریہ ادا نہیں کر سکتے تو پھر رب کے بھی نہ شکر گزار ہوتے ہیں۔ تو شکریہ یہ زبان پہ آنا چاہیے، یہ بات نا زبان کا ایک بچوں کا اس کا حصہ بن جانا چاہیے تربیت کا۔ تو شکریہ کی عادت کے لیے دیکھیں دعا کی جا رہی ہے اللہ کی بارگاہ میں کہ یا اللہ مجھے اپنا شکر گزار بندہ بنا لے۔ تو ہمیں بھی روز دعا کرنی چاہیے کہ ہم نہ شکر نہ بنیں، اتنی زیادہ اللہ پاک نے نعمتیں عطا فرمائی ہیں تو اس کا شکر تو بنتا ہے نا پھر۔ اللہ پاک ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت ابوبکر صدیق کی ان 3 دعاؤں کا نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ پاک نے فرمایا کہ اولئک الذین نتقبل عنہم احسن، یہی وہ لوگ ہیں، دیز آر دا پیپل جن کے اچھے اعمال ہم قبول فرمائیں گے اور ان کی خطاؤں کو درگزر فرمائیں گے، یہ لوگ جنت والوں میں سے ہیں، یہ ان سے سچا وعدہ کیا جاتا ہے۔ کیا شان ہے صدیق اکبر کی۔ آپ اور آپ کی اولاد سے 3 وعدے کیے جا رہے ہیں، وعدہ کون فرما رہا ہے؟ اللہ پاک، جو وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ اللہ پاک نے یہ وعدے کیے، اور کیا وعدے ہیں؟ فرمایا یہ وہ شان والے ہیں جن کے نیک اعمال قبول ہیں۔ اللہ پاک فرما دے میں نے اس کے اعمال قبول کر لیا، اس بندے کو چاہیے کیا ہو؟ کیونکہ ہم اعمال کر رہے ہیں نا، اب ہمیں نہیں پتہ قبول ہیں یا نہیں، ساری زندگی نمازیں پڑھتے رہتے ہیں، ہمیں نہیں پتہ قبول ہوئی ہیں یا منہ پہ مار دی گئی ہیں، اور کتنے اچھے اچھے کام کرتے ہیں لیکن ہمیں نہیں پتہ قبول ہوئی یا نہیں۔ پہلا وعدہ فرمایا کہ یہ وہ شان والے ہیں جن کے اعمال قبول ہیں، their good deeds are accepted، قبول ہیں ان کے اعمال، اور بتقاضۂ بشریت، انسان ہے غلطیاں ہو جاتی ہیں، بتقاضۂ بشریت اگر ان سے کوئی غلطیاں ہو جائیں تو معاف ہے، غلطیاں معاف۔ اور تیسرا فرمایا کہ جنت والے ہیں، جن کو اللہ فرما دے کہ جنت والے ہیں، دنیا میں ہی جس کو یہ گارنٹی مل جائے کہ یہ جنت والا ہے اس کی تو موجیں لگیں۔ حضرت علامہ احمد بن محمود نصفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انبیاء کرام کے بعد صرف حضرت ابوبکر صدیق کی خصوصیت ہے کہ جن کے گھرانے کے لیے ایسی شان والی، ان کی شان میں ایسی آیات اتری، بیاں ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا ہے، یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا، لٹایا رائے حق میں گھر کئی بار اس محبت سے۔ سیدنا صدیق اکبر نے نا کئی بار گھر لٹایا، ایک بار نہیں، لٹایا رائے حق میں گھر کئی بار اس محبت سے کہ لٹ لٹ کر حسن گھر بن گیا صدیق اکبر کا۔ تو ان 2 آیات میں حضرت ابوبکر صدیق کی اور آپ کی آل اولاد کی شانیں بیان ہوئی، جن کا جواب نہیں۔ ویسے تو علماء کرام نے اس آیت کریمہ کی تفسیر و وضاحت پوری اس پہ کتابیں لکھ دی ہیں، چونکہ وقت مختصر ہے اس لیے میں مختصر چیزیں عرض کر رہا ہوں۔ اللہ پاک نے فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، اور ہم نے آدمی کو حکم دیا۔ اب یہاں انسان سے مراد حضرت ابوبکر صدیق۔ لنگوسٹک لسانیات کا یہ ایک اصول ہے، قاعدہ ہے کہ اس میں جنس جب فرد واحد کے لیے بولا جاتا ہے تو مبالغہ کا معنی دیتا ہے۔ مثال کے طور پہ
کوئی بہت بہادری کا کام کرتا ہے نا تو اسے کہتے ہیں مرد ہے، مرد آدمی ہے۔ مرد تو ویسے ہی سارے ہی مرد ہیں، لیکن ایک کو کہتا ہے یہ مرد ہے۔ کسی نے بہادری کا کام کیا تو کیا مطلب ہے، کیا دنیا میں اور مرد نہیں ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ مراد یہ ہوتی ہے کہ دنیا میں مرد تو اور بھی ہیں، لیکن اس نے بہادری کا کام کیا ہے، یہ صحیح مرد ہے، یہ بہت کمال والا مرد ہے، اس میں مردانگی کا کمال موجود ہے۔ اب شان صدیق اکبر سمجھیے، اللہ پاک نے ذکر صدیق فرمایا، آپ کا نام نہیں لیا، آپ کے اوصاف بیان فرمائے، تو کیا فرمایا؟ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ۔ اب انسان تو میں بھی ہوں، آپ بھی ہیں، ہم سب انسان ہیں، جو بھی آدم کی اولاد ہے سارے انسان ہیں، مگر رب کائنات نے خاص طور پہ انسان کس کو فرمایا؟ صدیق اکبر کو۔ گویا یہ بتایا جا رہا ہے کہ انسان تو بہت ہیں، مگر انسانیت کے درجہ کمال پر جو شخصیت ہے وہ صدیق اکبر۔ رسل اور انبیاء کے بعد جو افضل ہو عالم سے، یہ عالم میں ہے مرتبہ کس کا؟ صدیق اکبر کا۔ ہم گھروں میں نا بلب جلاتے ہیں، ایک کونے میں بلب لگا ہو تو اس کو جلائیں، روشنی پھیل جاتی ہے۔ اب کیا وہ روشنی سب کو برابر ملتی ہے؟ بلب ایک سائڈ پہ ہے، اب ہر ایک تک برابر نہیں پہنچے، کیوں؟ ایک سائڈ پہ بلب، جو قریب ہے اس کو زیادہ روشنی ملے گی، جو جتنا دور ہے اتنی روشنی کم ہوتی جائے گی۔ اسی طرح ذرا بات کو سمجھیے گا، اس دنیا میں کامل ترین انسان انبیاء کرام ہیں، اور نور سب نور نبوت ہی کا ہے۔ رب کریم نے فرمایا کہ قد جاءکم من اللہ نور، بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آ گیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نور بن کر تشریف لائے۔ اب جو اس نور کے جتنا زیادہ قریب ہوگا اس کو اتنا زیادہ روشنی ملے گی، اس کی انسانیت اتنی ہی زیادہ چمکدار ہو جائے گی، یعنی اتنی ہی زیادہ کامل ہو جائے گی، اکمل ہو جائے گی۔ پھر جو جتنا اس نور سے دور ہوگا اتنا ہی وہ پھر اسی حساب سے کمزوری اس میں آتی جائے گی، اس کی انسانیت میں اتنی ہی کمزوری۔ جو جتنا حضور سے دور ہوا اور جتنا اس نور کے قریب ہوا اتنا وہ کمال کا انسان بنے گا۔ اب نبوت کے قریب ترین جو درجہ ہے نا وہ ہے صدیقیت۔ جہاں صدیقیت کا اختتام ہوتا ہے وہاں سے درجہ نبوت کا آغاز ہوتا ہے۔ تمام اولاد آدم میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ واحد ہستی ہیں جو صدیقیت کے سب سے بلند ترین درجے پر پہنچے ہو۔ اب چونکہ آپ درجہ نبوت کے زیادہ قریب ہیں، لہذا ماننا پڑے گا کہ نور نبوت کا فیضان بھی سب سے زیادہ ابو بکر صدیق کو نصیب ہوا۔ آپ ہی ہیں جو نبوت کے بعد انسانیت کے بلند ترین درجے پر فائز ہیں۔ صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر ترازو کے ایک پلڑے میں ابو بکر کا ایمان رکھ دیا جائے، دوسرے پلڑے میں تمام اہل زمین کا ایمان رکھ دیا جائے، تو ابو بکر کا ایمان سب زمین والوں کے ایمان سے زیادہ وزنی ہو جائے گا۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے دیکھا کہ میں جنت میں داخل ہوا ہوں، پھر ایک ترازو لایا گیا، اس ترازو کے ایک پلڑے میں مجھے بٹھا دیا گیا، دوسرے پلڑے میں میری ساری امت کو بٹھایا گیا، تو میرا وزن میری پوری امت سے زیادہ تھا۔ پھر ایک پلڑے میں پوری امت کو رکھا گیا، دوسرے پلڑے میں ابو بکر صدیق کو بٹھایا گیا، تو ابو بکر صدیق پوری امت سے زیادہ وزنی تھے۔ علم میں، زہد میں، بے شبہ تو سب سے بڑھ کر کہ امامت سے تیری کھل گئے جوہر صدیق۔ تو معلوم ہوا سب کامل ترین انسان رسول دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ سب سے کامل ترین ایمان جو حضور کا ہے، آپ کے بعد سب سے کامل ترین، سب سے بڑھ کر وزندار ایمان جسے نصیب ہوا وہ ہیں صدیق اکبر۔ چونکہ ایمان کی مضبوطی کے لحاظ سے آپ کا درجہ
نبیوں کے بعد سب سے اونچا ہے، لہذا انسان ہونے میں بھی آپ سب سے کامل ترین، اس لیے فرمایا اللہ پاک نے کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، یعنی نبیوں کے بعد جو سب سے کامل ترین انسان ہے، ہم نے اس انسان کو وصیت فرمائی، بھلا کیا ہو سکے ہم سے بیاں صدیق اکبر کا، خدائی جب کہ ہے سارا جہاں صدیق اکبر کا۔ اس آیت کریمہ کی ضمن میں باتیں تو اور بھی بہت ساری ہیں، ایک بات عرض کرتا ہوں، صدیق اکبر کی 3 دعائیں جو تھیں ان میں سے تیسری دعا ہے وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، اور میرے لیے میری اولاد میں نیکی رکھ، یہ دعا قبول ہوئی۔ لہذا پتہ چلا کہ حضرت ابوبکر صدیق خود تو بلند ترین شان والے ہیں ہی، آپ کی اولاد بھی نیک ہے، آپ کی اولاد بھی پرہیزگار ہے۔ اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتا ہے وَمِن ذُرِّيَّتِهِ داؤد وسلیمان، اور اس کی اولاد میں سے داؤد اور سلیمان، یعنی حضرت داؤد اور سلیمان حضرت نوح کی ذریت ہے۔ اب دیکھیے نوح علیہ السلام کہ صدیوں بعد آپ کی اولاد میں ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے، ابراہیم کے بیٹے ہیں حضرت اسحاق، اسحاق کے بیٹے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام، پھر ان کی اولاد میں آگے چل کر صدیوں بعد داؤد علیہ السلام تشریف لائے۔ قرآن فرما رہا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام حضرت نوح کی اولاد ہیں، یعنی ان کی ذریت سے، حالانکہ یہ تو صدیوں بعد آئے لیکن ہیں تو انہی کی اولاد سے۔ اس سے پتہ چلا کہ جو لفظ ذریت ہے یہ صرف بیٹوں کے لیے نہیں بولا جاتا، صرف پوتوں کے لیے نہیں بولا جاتا، یہ آگے جتنی نسلوں میں جو جو اولاد آتی ہے نا سب اس میں شامل ہے، سب کے لفظ بولا جاتا ہے ذریت۔ صدیق اکبر نے دعا کی وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، اپنی ساری ذریت کے لیے دعا کی۔ اب وہ ساری ذریت قیامت تک آنے والے جتنے بھی صدیقی ہیں سب اس میں شامل ہیں۔ تو پتہ چلا صدیق اکبر کا، دعائے صدیق اکبر کا فیضان یہ قیامت تک آنے والے تمام صدیقیوں کے لیے، ان کے نصیب میں یہ ہے۔ خدا کے فضل سے سبھی صالح نیک اور پرہیزگار ہوں گے۔ صدیق اکبر نے اپنی دعا میں جو لفظ لی استعمال فرمایا نا وَأَصْلِحْ لِي مِن ذُرِّيَّتِي، اب یہ لی میں بھی بڑا کمال کا رتبہ ہے، قرآن پاک کا تو ہر لفظ سے بڑا کمال کا ہوتا ہے۔ صدیق اکبر وہ شان والے کہ دین کی خاطر سب کچھ قربان کرنے والے، اپنا مال بھی، اپنی جان بھی، اپنی اولاد بھی دین کی خاطر قربان کرنے کا جذبہ رکھنے والے، اور واقعی قربان کیا بھی۔ اولاد ایسی ہو کہ خدمت دین سے دین چرائے، صدیق اکبر اتنی شان والے دین کی خاطر سب کچھ قربان کریں اور اولاد جی چرائے، کیسے ہو سکتا ہے؟ صدیق اکبر وہ کہ گھر کا سارا سامان یہاں تک کہ تن کے کپڑے تک اتار کر دین کی خاطر پیش کر فرمانے والے، مگر اولاد صرف 2.5% زکوٰۃ ہی دے، زیادہ مال خرچ نہ کرے۔ صدیق اکبر وہ کہ ہر نیکی میں سب سے آگے نظر آئیں، اولاد نیکیوں میں سستی دکھائے، یہ بات جمتی نہیں ہے۔ صدیق اکبر کی اولاد ہو تو ان کے افعال میں، کردار میں، گفتار میں صدیق اکبر کی جھلک نظر آنی چاہیے۔ اس لیے آپ نے دعا فرمائی وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، یعنی اے مالک کریم تو نے مجھے صدیقیت کا رتبہ عطا فرمایا، اب میری اولاد کو بھی ایسا بنا دے، میرے رتبے کے مطابق ہو، جو میری اولاد کو دیکھے وہ کہہ اٹھے کہ یہ ہے صدیق کی اولاد، یہ ہے صدیق کی اولاد، اور ایسی ہونی چاہیے صدیق کی اولاد۔ کتنی پیاری دعا ہے، اللہ پاک نے یہ دعا قبول فرمائی، آپ کی اولاد کو وہ شانیں، وہ نیکی نصیب فرمائی جس کا جواب نہیں ہے۔ روایت میں ہے جب پیارے آقا سفر ہجرت کے لیے روانہ ہوئے تو صدیق اکبر کے پاس جتنا مال تھا وہ سارا مال لے کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو، وہ سارا مال اپنے ساتھ لے کے گھر سے نکل گئے، ایک سکہ بھی اپنے گھر والوں کے لیے نہیں رکھا، سارا کچھ گھر سے لے کے، کیونکہ حضور کے ساتھ ہجرت کرنی تھی۔ آپ کے والد جو تھے ابو قحافہ، یہ ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، نابینا بھی تھے، کچھ نظر بھی نہیں آتا تھا، انہیں جب خبر ہوئی کہ صدیق اکبر ہجرت کر چکے ہیں، گھر آئے، کہا مجھے لگتا ہے کہ صدیق سارا مال ساتھ لے گئے، یعنی بوڑھے والدین ہیں، گھر میں جوان اولاد ہے،
کسی کے لیے کچھ نہیں چھوڑا، سارا کچھ لے گئے۔ حضرت اسما رضی اللہ عنہ جو صدیق اکبر کی بڑی شہزادی ہیں، انہوں نے کچھ ٹھیکریاں جمع کی اور ان کے اوپر ایک کپڑا رکھا اور اپنے دادا ابو قحافہ کا ہاتھ اس پہ پھرایا، کہا کہ دادا جو پریشان مت ہوں، پریشان مت ہوں، ابو جان ہمارے لیے خیر کثیر چھوڑ گئے۔ کیا شان ہے، آپ کی شہزادی کی بھی کیا شان ہے۔ آپ کی شان صدیقیت یہ ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر سب کچھ لٹانے کو تیار ہیں، اور اولاد کی شان دیکھیے کہ کس طرح صبر و تحمل کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ یہ بھی نہیں کہا کہ ہمارے والد سارا کچھ لے گئے ہیں، یہ کیسے والد ہیں، اولاد پہ ظلم کرے، نہیں، یہ بھی صدیق کی اولاد ہے، ابوبکر صدیق کی اولاد ہے، نیک اولاد ہے، انہوں نے بھی صبر کیا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ صدیق اکبر کی شہزادی ہیں، بہت اونچی شان والی۔ آپ کی شان میں سورہ نور کے اندر 18 آیتیں نازل ہوئی۔ آج جو لوگ ایسی ہستیوں کے خلاف باتیں کرتے ہیں نا، صدیق اکبر کے خلاف باتیں کریں گے، ان کی شہزادی کے خلاف باتیں کریں گے، تو یہ بیان ان کے سننے والا سن دو۔ آپ تو ویسے ہی ماشاء اللہ سارے محبت کرنے والے ہیں، کاش کو سن لے، اس ویڈیو کو سن لے، وہ ٹھیک ہو جائیں کہ یہ ہستیاں شان والی ہیں، یہ ہستیاں جنتی ہیں، ان ہستیوں کے خلاف بکواس کرنے والا جہنم میں جائے گا۔ معاذ اللہ گالیاں تک دیتے ہیں ایسے ایسے لوگ۔ آپ کی عادت کریمہ تھی اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہ کی، تہجد پابندی سے پڑھا کرتے تھے، اکثر نفل روزے رکھا کرتے تھے، روزانہ اشراق چاشت پڑھا کرتی تھی، اشراق کے 8 نفل پڑھتے تھے، اور فرمایا کرتی تھی اگر میرے والدین کا انتقال ہو جائے میں اس دن بھی یہ رکعتیں پوری کروں گی، نہیں ہرگز نہیں چھوڑو گی۔ یعنی عبادت کا معمول ایسا تھا ان ہستیوں کا کہ گھر میں کوئی قریبی فوتگی ہو جائے، عبادت کا معمول اس میں خلل نہیں آتا تھا۔ ہم اپنی روٹین دیکھ لیں، ویسے ہی عبادت نہیں کرتے، اور گھر میں کوئی غمی خوشی ہو تو پھر تو ویسے ہی جو کر رہے ہوتے ہیں اس میں بھی چھٹی ہو جاتی ہے۔ عبادت میں چھٹی نہیں ہوتی، عبادت تو روز اور 24/7 ہے۔ کیسی شان والی اولاد ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ کی قمیض مبارک میں پیوند لگے ہوئے تھے، ایک مرتبہ آپ کے پاس 70,000 درہم آئے، آپ نے اپنی قمیض نہیں سلوائی، 70,000 درہم اللہ کی راہ میں صدقہ کر دی۔ اور آج بھی اگر ہماری مائیں بہنیں ان کو اپنا آئیڈیل بنائیں تو ہمارے گھروں کے مسئلے حل ہو جائیں۔ آئیڈیل ایسوں کو بنایا ہوتا ہے کہ جن کے 100 جوڑے فلاں برانڈ کے پھر جتنا مرضی کما لو سارا برانڈ میں ہی چلا جائے گا۔ لیکن اگر آئیڈیل بنا لے ہماری بہو بیٹیاں مائیں بہنیں ان ہستیوں کو، تو پھر ایک ہی جوڑا ہے، پیوند لگا ہوا ہے، وہ بھی نہیں لیے، 70,000 درہم اپنے پاس موجود ہیں، لگژری لائف گزار سکتی تھی لیکن نہیں، سب کچھ اللہ کی راہ میں دے دی۔ ایک مرتبہ آپ کے پاس 1,00,000 درہم آئے، آپ نے فوراً غریبوں میں تقسیم فرما دی، حالانکہ اس دن آپ نے روزہ رکھا ہوا تھا اور افطاری کے لیے کچھ نہیں تھا، چند کھجوریں ہی خرید لیتی نا، افطاری کرنی ہے تو چلو 1,00,000 درہم آئے ہیں، اپنا نہیں سوچا، سب کچھ راہ خدا میں قربان کر دیا، لٹا دیا، ایک درہم بھی اپنے لیے بچا کے نہیں رکھا۔ تو دیکھیے کیسی شان ہے آل صدیق اکبر کی کہ اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں لٹانے کا جذبہ رکھتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے اور آپ کی سچی محبت نصیب فرمائے، اور جو لوگ گستاخ ہیں ان گستاخوں کی صحبت سے بھی بچائے، نہ ایسوں کے پاس بیٹھا کریں، نہ گستاخان صحابہ و اہل بیت کی باتیں سنا کریں، سوشل میڈیا پہ کبھی سامنے کوئی ایسی آ بھی جائے تو آگے چلا دیا کریں، کیونکہ جو چیز ہم دیکھتے ہیں نا بار بار تو پھر اس کا الگورتھم ہی ایسا ہے سوشل میڈیا کا کہ ہمیں وہی چیزیں پھر دکھاتا ہے۔ کبھی گستاخ کی ایک ویڈیو دیکھ لی نا تو اب بار بار وہی ویڈیو آئیں گی، کسی غیر مسلم کی کوئی دیکھ لی ویڈیو نا اب بار بار وہی ویڈیو ہمارے سامنے آئیں گی۔ تو اس لیے ہم گستاخوں کی، بد مذہبوں کی، گستاخان صحابہ کی، گستاخان اہل بیت کی ویڈیوز نہ دیکھا کریں، نہ سنا کریں، نہ ان کی صحبت میں بیٹھا کریں، تاکہ ہمارا ایمان محفوظ رہے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔